الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا. قیل ومن ابا یا رسول اللہ؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. محترم حاضرین جمعہ، اسلامی و دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں اور خواتین اسلام، دین اسلام آیا ہے تاکہ اس کے ماننے والے اس کو اپنی زندگی میں نافذ کر کے اپنی آخرت کو سنواریں اور اسی کے انعام میں اللہ تعالی دنیا میں بھی انہیں سعادت بخشے، اطمینان کی اور اللہ تعالی کی رحمتوں والی، نعمتوں والی زندگی بسر کریں۔ یہ دین اسلام بڑا ہی آسان دین ہے اگر اس کو اس کے اصل مصادر سے، اصل سرچشموں سے لیا جائے اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اس کو بیان فرمایا، خود آپ نے عمل کر کے دکھلایا اور آپ کے صحابہ نے اور اول مسلمین اس امت کے ابتدائی مسلمانوں نے یعنی صحابہ اکرام نے جس طرح اس پر عمل کیا اور اس کو سمجھا، اگر ویسے ہی سمجھ لیا جائے تو یہ دین بڑا آسان ہے اور بڑی ہی سعادت کا باعث ہے، ایک مومن کے دل کی ٹھنڈک ہے اور اللہ کے راہ میں چلنے اور اللہ تک پہنچنے اور پہنچانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام کا دور آیا اور صحابہ کرام کے ادوار میں دھیرے دھیرے وقت آگے بڑھتا گیا اور زمن نبوت سے لوگ دور ہوتے گئے، فتنے پیدا ہوتے گئے، شرارتیں اٹھیں، منافقین کا فتنہ، یہود و نصارہ کا فتنہ، کفار اور مشرکین جن کی حکومتیں چھن گئیں، صحابہ اکرام نے جن کی شہنشاہیت کے تختوں کو پلٹ کے ان کے نام و نشان کو میٹ دیا، انہوں نے اسلام سے بدلہ لینے کے لیے، اسلام کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ان کے دین سے بھٹکانے کے لیے بہت ساری سازشیں کی اور بہت سارے علوم اور معارف اور فلسفے کے آنے کی وجہ سے، دوسری قوموں سے ترجمہ ہو کر اسلام میں آنے کی وجہ سے، جہاں ایک طرف علم میں مسلمانوں نے ترقی کی، سائنس میں ترقی کی اور تحقیقات دنیا کے سامنے پیش کی، وہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی آئے اور اس کے برے اثرات بھی آئے اور عقلی علوم کے نتیجے میں مسلمانوں کی عقلیں اور بعض فرقوں کے جو ذمہ داران اور ائمہ تھے، انہوں نے ان کی عقلیں خراب اور فاسد ہونے کی بنا پر اسلام کو اپنی منمانی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کی گئی اور اس کے نتیجے میں اسلام کی تفسیر، نصوص کی تعویل اور نصوص کی اور کتاب و سنت کے الفاظ کی تحریف اور اسی طریقے سے ان کی غلط بیانی سے کام لیا گیا اور بہت سارے لوگوں نے اپنی جہالت کی بنا پر اپنے منمانی عبادتوں کے نام پر بہت سے طرق ایجاد کر لیے جو طرق صوفیہ کے نام سے مشہور ہوئے اور عیسائیت اور کرسچینٹی کی جو رہبانیت تھی، پادریت تھی اور وہ چیزیں جو ترک دنیا کے مظاہر تھے، وہ
چیزیں اسلام میں آ گئیں اور اس طریقے سے دونوں جانب سے بلکہ تینوں جانب سے اسلام پر یلغار ہوئی۔ پہلی جانب یہ ہوئی کہ اسلام کے اندر جو اسلام نے فتوحات کی تو بہت ساری قوموں نے اسلام سے کے ڈر سے اسلام کو دوسرے طریقے سے نقصان پہنچانے اور بدل لینے کے لیے سازشیں کی، اور دوسری جانب یہ کہ وہ لوگ جو فلسفے اور علوم عقلیہ کو پڑھنے لگے تو علم کے نام پر جو ان کی عقلیں اور فطرتیں خراب ہوئیں تو ان لوگوں کے نتیجے میں اسلام کی غلط تفسیریں شروع ہوئیں اور غلط عقلی اور کلامی فرقے وجود میں آئے۔ اور تیسری شکل یہ یا تیسری جہت یہ کہ بہت سارے ایسے لوگ جو علم والے نہیں تھے، عبادت گزار تھے اور بہت زیادہ شغف اور شوق تو تھا عبادت کا مگر علم کے بغیر، اور یہ لوگ متاثر تھے دیگر ادیان سے، دیگر قوموں سے، دیگر ثقافتوں سے، دیگر تہذیبوں سے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ عجمیوں کی آمد سے اور دیگر اقوام کے اسلام میں داخل ہونے کی وجہ سے اور پورے طور پر تربیت نہ لینے کی وجہ سے، اسلام کو نہ سیکھنے کی وجہ سے ان کے اپنے ادیان کی بقایا جات ان کے دلوں میں تھیں، ان کی عادتیں تھیں، اور وہ عادتیں جب اسلامی شکل میں آئیں تو نئی شکل میں بہت ساری چیزیں آ گئیں۔ تو اس طریقے سے اسلام میں بہت سارے جوانب سے بدعتیں آئیں، خرابیاں آئیں، پیچیدگیاں آئیں، اور اس کے نتیجے میں اسلام کو سمجھنا بہت ہی مشکل ترین امر بن گیا۔ ایسا وقت آ گیا اسلامی تاریخ میں کہ اسلام کی نمائندگی وہ لوگ کرنے لگے، اسلام کی تعلیم وہ لوگ دینے لگے جو سرے سے اسلام کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، جو غلط تفسیر پر قائم ہیں، اسلام کی غلط تعبیر پر جو قائم ہیں، وہ اسلام کا دفاع کرنے لگے، وہ اسلام کی تفسیر اور ترجمانی کرنے لگے، اور ایک فتنہ ملاحدہ کا اور اسی طریقے زنادقہ کا فتنہ آیا جنہوں نے جان بوجھ کر کے اسلام کے اندر اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے علی الاعلان اسلام کی مخالفت کی، شریعت کی مخالفت کی، شریعت کا مذاق اڑایا، اور اس طریقے سے شبہات چھوڑے اور الہاد کی طرف باتیں لے جانے والے شبہات لائے، اور ملحدین کا فتنہ جب کھڑا ہوا تو ملحدین کا دفاع کرنے کے چکر میں، ملحدین کے دفاع کرنے کے مقصد سے وہ لوگ سامنے آئے جن کی عقلیں اور جن کی فطرتیں اسلام کے خلاف، اسلام کے برعکس بلکہ کتاب و سنت سے ہٹ کر عقلی علوم سے خراب ہو چکی تھی۔ تو یہ چوطرفہ جو وجوہات پیدا ہوئی، ان وجوہات سے اسلام ایک مشکل ترین شکل میں آ گیا اور ایک عام آدمی کے لیے اسلام کو سمجھنا بڑا مشکل ہو گیا۔ یہ جو تمہید میں نے کہی، یہ جو باتیں آپ کے سامنے رکھی، اس کا مقصد ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم جس مہینے میں گزر رہے ہیں یہ شعبان کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ جو رمضان سے پہلے ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ تھا، آپ کی اپنی ایک سیرت تھی، اور اس مہینے میں آپ کیسے اپنا وقت گزارتے تھے، رب العالمین کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہوتا تھا، یہ بڑا ہی واضح اور صاف ستھرا حدیثوں میں موجود ہے، اللہ کے نبی کی سیرت میں موجود ہے، کتب صحاح میں موجود ہے۔ لیکن شعبان کو سمجھنے کے لیے آج ایک عام آدمی کے لیے بڑا مشکل ہے کہ شعبان میں کرے تو کرے کیا، کیسے کر کے اس مہینے کو اپنے طور پر اپنائے یا کس طریقے سے اس مہینے میں عبادت کرے۔ بہت سارے وہ لوگ جو علماء کے طور پر جانے جاتے ہیں، مفتی کے طور پر جانے جاتے ہیں، شیخ الاسلام اور متکلمین اسلام کے نام سے آج بھی متکلم اسلام کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور جو بڑی اکثریت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ لوگ جب اس مہینے کے متعلق دین کی ترجمانی کرتے ہیں، اسلام کی ترجمانی کرتے ہیں، تو بلا شبہ بہت سی باتیں اچھی ہوتی ہیں، لیکن ان کے پاس احادیث کی تمیز نہیں، اللہ کے نبی کی سیرت کو پہچاننے کا طریقہ نہیں، صحیح اور غلط کی تمیز نہیں، اور بدعت و سنت کی تفریق نہیں۔ وہ لوگ ایک طرف بعض اجتماعات کو 15ویں شب میں ہمارے یہاں مساجد میں اجتماعات ہوتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو آپ پائیں گے کہ اس اجتماع کی تشجیع کرتے ہیں، اس اجتماع کے لیے باقاعدہ مسجدوں میں اکٹھا ہونا،
تقریریں کرنا، پروگرام کرنا، فضیلتیں بیان کرنا، رت جگائی کرنا اور بہت ساری عبادتیں انجام دینا، یہ کام کرتے ہیں۔ اور انہی کاموں میں سے، ڈھیر سارے کاموں میں سے ایک دو کام کے لیے ان میں کے بعض علماء منع بھی کرتے ہیں کہ مناسب نہیں۔ آپ دین کی ترجمانی کرنے آئے ہیں، دین کے بارے میں بتانے آئے ہیں، سنت نبوی کے بارے میں بتانے آئے ہیں، اور آپ بعض بدعتوں کو زندہ رکھیں اور بعض بدعتوں کو کہیں کہ یہ غلط ہے، یا آپ کہیں ضعیف حدیثوں سے استدلال کریں کہ حدیث میں آتا ہے ایک ضعیف حدیث ہے، بلکہ بعض علماء نے موضوع تک کہا ہے کہ وہ 15ویں شب جب آئے، شعبان کی 15ویں شب جب آئے تو پھر اس کی رات میں جاگو، اس کی رات میں عبادت کرو اور اس کے دن میں صبح کو یعنی 15ویں دن میں روزہ رکھو۔ اب یہ جو بات آ گئی خصوصیت کے ساتھ، یہ حدیث ثابت نہیں ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ ایک عام انسان کو بتانا اور اس کو اطمینان دلانا اور اس کا ہم پر اعتماد کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دین اسلام کی تفسیر غلط طریقے سے آئی ہے۔ لوگ جہاں عبادت کے نام پر مفتون ہیں، فتنے میں مبتلا ہیں، وہیں انہیں اپنے ان علماء پر اعتماد ہے جو ان کو دین کی بات بتاتے ہیں، لیکن ان کے پاس خود اتنے زیادہ دجل اور فریب سے کام لیتے ہیں۔ یہ روایت جو ابھی آ رہی جو میں نے بیان کی، اس روایت کے اندر یہ ان الفاظ سے یہ روایت ثابت نہیں، لیکن اسی روایت میں ان لفظوں کے بعد کہ رات میں عبادت کرو، دن میں روزہ رکھو، اس روایت میں انہی لفظوں کے بعد ایک لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی رات میں آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے، لمبی روایت ہے۔ تو جو علماء، اکثریتی حلقے کے علماء جو لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ 15ویں شب میں آپ جاگیے اور 15ویں شعبان کو روزہ رکھیے، وہ اس حدیث کو بیان کرتے وقت اتنے ہی پر اکتفا کر لیتے اور آگے بیان نہیں کرتے۔ حالانکہ یہ جو لفظ اس کا آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے، یہ لفظ اس حدیث کے طور پہ تو ثابت نہیں ہے کیونکہ حدیث ضعیف ہے، لیکن یہ لفظ دوسری روایتوں میں ثابت ہے، متواتر حدیثوں سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے اور لوگوں کو ندا دیتا ہے کہ کون مجھے پکارتا ہے، کون مجھ سے دعا مانگتا ہے، کون بخشش کرانا چاہتا ہے، کون کچھ دنیا کی ضرورت مانگتا ہے، کون کوئی مریض ہے جو شفا چاہتا ہے۔ اس لفظ کو چھپا جاتے ہیں، کیونکہ یہ ان کے عقیدے کے خلاف ہے۔ ضعیف حدیث سے استدلال تو کر لیا، کس کے لیے؟ اس کام کے لیے جس پر ان کے آبا و اجداد نے جس پر ان کو چھوڑا ہے، 15ویں شعبان میں رات کو جاگنا اور 15ویں شعبان کے دن میں روزہ رکھنا ضعیف حدیث ہے، پھر بھی بیان کر کے لوگوں کو رہنمائی کرتے ہیں، مگر آگے والا جملہ کاٹ دیتے ہیں جو اس روایت کے حساب سے تو ضعیف ہے لیکن دوسری روایتوں سے صحیح ثابت ہے۔ کیونکہ یہ ان کے عقیدے کے خلاف ہے، یہ وہ دجل ہے، وہ فریب ہے، یہ وہ دھوکہ ہے کہ منمانی طریقے سے جو آبا و اجداد کا دین ہے اس کے مطابق دین کی تفسیر کی جائے، اور جو ہمارے عقیدے میں، ہمارے منہج میں خلاف ہے، جو معقول نہیں، اللہ کی صفات کا انکار، تو اللہ کی صفات کا جب انکار ان کا عقیدہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی صفت اسی ضعیف حدیث سے ثابت ہو رہی ہے اور اس کی تائید صحیح حدیثوں سے ہو رہی ہے، آپ اس کو ثابت نہیں مانتے۔ یہ بہت بڑا افسوس کا مقام ہے۔ متکلم اسلام کے نام سے معروف ہیں اور خطیب اسلام کے نام سے معروف ہیں، مگر اس طرح کا دھوکہ یہ امت کو دھوکے میں ڈالنے والی بات ہے، یہ خیانت ہے۔ سب سے اہم اور ضروری کام یہ ہے کہ ایک مسلمان سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھے، اور جب سنت دیکھے گا تو حدیثوں کی طرف رجوع کرے گا، حدیثوں کی طرف رجوع کرے گا تو حدیث کی کتابوں میں حدیثوں کے اصول ہیں، ضابطے ہیں، صحیح حدیثیں ہمارے لیے کافی ہیں۔ صحیح حدیثوں کو آپ لیجئے اور صحیح احادیث سے آپ اپنے ایمان کو، اپنے عمل کو مزین کیجئے اور اس پر عمل کیجئے۔ جو ضعیف ہیں انہیں چھوڑ دیجئے، ان کی ضرورت نہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان کو ثابت مانیے۔ اب دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ رکھتے، کانا یصوم
حتی نقول لا یفطر، آپ عام دنوں میں سال بھر میں روزہ رکھتے رہتے تھے، ہمیں لگتا کہ آپ کبھی روزہ چھوڑیں گے نہیں اور عام سی حالت میں افطار کی حالت میں کبھی نہیں آئیں گے، یعنی مسلسل روزے رکھتے۔ پھر کچھ دن ایسا کرتے کہ آپ یفطر ولا یصوم، حتی نقول لا یصوم، کہ آپ پھر افطار میں رہتے، یعنی سادہ زندگی گزارتے، بغیر روزے کے دن رات اپنے آپ کے مہینے گزرتے رہتے، اوقات گزرتے رہتے، یہاں تک کہ ہمیں لگتا کہ اب آپ لگتا ہے کہ روزہ نفلی نہیں رکھیں گے۔ پھر فرماتی ہے کہ میں نے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی کسی مہینے میں مکمل مہینہ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے رمضان کے، یعنی رمضان کا مہینے کا مکمل روزہ رکھتے تھے آپ۔ اور میں نے آپ کو کسی بھی مہینے میں بہت زیادہ روزہ رکھتے نہیں دیکھا سوائے شعبان کے، یعنی شعبان کے مہینے میں آپ بہت زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ اور دوسری روایت صحیح مسلم کے اندر ہے کہ آپ شعبان کے مہینے کا اکثر حصہ، تقریباً 2-4 دن چھوڑ کے، جو 2-4 دن کا ذکر نہیں ہے لیکن اکثر حصہ شعبان کا روزے کی حالت میں گزارتے تھے آپ۔ اب یہ ہے ہدی نبوی، طریقہ نبوی۔ بلکہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے آپ شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزہ رکھتے ہیں اور بقیہ مہینوں میں اتنا نہیں رکھتے رمضان کے علاوہ؟ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ عام طور پر غافل رہتے ہیں، عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں نہیں آتا کہ اس میں ہم روزہ رکھیں، غافل رہتے ہیں، لیکن یہ بہت اہم مہینہ ہے، اس مہینے میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں اللہ کی طرف۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اٹھے تو میں حالت سیام میں رہوں، حالت روزے میں رہوں، تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں میری قربت ہو، اللہ کے یہاں میرا ذکر خیر ہو، اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرے کہ جب میرا اعمال اور نامہ اعمال پہنچے اللہ کے سامنے تو اس میں یہ بھی لکھا ہو کہ آج کے اس مہینے میں یہ شخص یا اللہ تیرا نبی جو ہے روزے رکھتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ شعبان کے مہینے میں آپ شروع شعبان سے، پہلے شعبان سے مسلسل روزہ رکھتے تھے۔ اب یہاں پر ایک ضعیف حدیث اور مشہور ہو گئی ہے لوگوں کے درمیان کہ بھئی 15 شعبان تک روزہ رکھو جس کو رکھنا ہے، شروع سے لے کے 15 تک جس کو رکھنا ہے، 15 کے بعد روزے نہ رکھو۔ یہ حدیث ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ لہذا صحیح بات یہ ہے کہ 15 کے بعد بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں اور رکھنا چاہیے، یہ اللہ کے وسلم کی سنت ہے، طریقہ ہے آپ کا، یعنی 16، 17، 18، 19 ٹھیک ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان سے 1 دن پہلے، 2 دن پہلے آپ روزہ نہ رکھو، یہ الفاظ ہیں روایت کے، لا تقدموا رمضان بیوم ولا یومین، کہ رمضان سے پہلے 1 دن پہلے روزہ نہ رکھو یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھو۔ تو اس طریقے سے پتہ یہ چلا کہ شعبان کے مہینے میں مسلسل روزہ رکھا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ آپ 25، 26، 27 دن، 28 دن تک رکھ لیں، اس کے بعد 1-2 دن یا 27 دن تک رکھنے کے بعد ہو سکتا 29 کا ہو تو آپ 2 دن چھوڑ دیجئے۔ اس کی حکمت بیان کی علماء نے تاکہ رمضان سے نہ مل جائے، یوم شک کا روزہ نہ ہو جائے، اور پھر یہ نفلی روزہ ہے، رمضان کا فرضی روزہ ہے، اور دونوں روزے شکل میں ایک سے ہوتے ہیں صوم، تو پھر فرض اور نفل میں تفریق ہونی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ حکمت بیان کی اہل علم نے تاکہ ایک مسلمان، ایک اللہ تعالیٰ کا بندہ جب روزہ رکھتا ہے شعبان میں تو 2-3 دن آرام کر لے تاکہ وہ رمضان کے لیے تھوڑا سا ایک تیاری کر لے۔ اسی تیاری کی مناسبت سے 2 طرح کی تیاری ہے۔ ایک تیاری ہے پورے مہینے میں روزہ رکھ کر کے رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، روزے کی عادت ڈالنا، اور دوسری تیاری ہے کہ رمضان سے پہلے بالکل نارمل ہو جائیے اور تھوڑا سا طاقت کو اور اپنے جسم کو تھوڑا سا آرام دیجیے تاکہ آپ رمضان کے لیے تیار رہیں۔ تو یہ اہل علم نے حکمت بیان کی ہیں اور یہ ہے سنت نبوی۔ مگر آج ہمارا کیا حال ہے، ہمارا کیا رویہ ہے؟ پورا شعبان شروع سے 15-14 دن گزر جائیں گے، کوئی روزہ نہیں رکھیں گے، 15ویں رات جب آئے گی تو رات بھر جاگیں گے، اجتماعات کریں گے اور مختلف قسم کی نمازیں جو کہ من گھڑت ہیں، صلاۃ الفیہ پڑھتے ہیں لوگ، صلاۃ الفیہ کا مطلب ہوا اردو میں
نماز ہزارہ کہہ لیجیے اس کو. نماز ہزارہ کا مطلب کیا ہوا؟ 100 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے. بہت سے لوگ ہمارے ملک میں یا باہر دیگر ممالک میں پڑھتے ہیں 100 رکعت نماز، ہر رکعت میں 10 بار قل هو اللہ احد. تو جب 100 رکعت پڑھی تو 10 بار قل هو اللہ احد ہر رکعت میں ہوا، تو 1000 بار قل هو اللہ احد پڑھ لیا آپ نے. تو گویا 100 رکعت نماز میں 1000 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیں. بڑی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، من گھڑت ہے، کوئی اس کی اصل نہیں، بدعت ہے یہ. تو صلاتیں پڑھتے ہیں، خصوصی طور پر لوگ جو ہے اس شب میں رت جگائی کرتے ہیں اور الگ انداز کی عبادتیں کرتے ہیں. یہ سب ان کی کوئی بنیاد نہیں. ہاں یہاں پر ایک روایت ہے. اس کے بعد ہمارا رویہ کیا ہے کہ 15واں روزہ رکھا، اس کے بعد پھر چھوڑ دیا. گویا پورے مہینے میں ہمارے پاس اگر کوئی اس مہینے میں عبادت کا دن ہے تو وہ 15ویں شب اور 15ویں دن کا، کہ اس رات کو جاگ لیں اور دن میں روزہ رکھ لیں. یہ سنت نبوی کے خلاف ہے اور اس طریقے سے تخصیص کر کے سنت نبوی سے ثابت نہیں ہے. یہاں پر لوگوں کے ذہنوں میں ایک اور غلط فہمی بیٹھی ہوئی ہے کہ ایک حدیث ہے جس کو ابن ماجہ نے اور دیگر علماء نے، دیگر محدثین نے نقل کیا ہے کہ جب 15ویں شعبان کی رات آتی ہے تو اس دن اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے اور اس میں وہ اپنے تمام مومنین بندوں کو یغفر لعبادہ المومنین کلہم الا مشرک او مشاحن، یا بعض بات میں او منافق. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں 15ویں شب جو گزر گئی، اس رات میں آسمان دنیا پر آتا ہے اور اپنے تمام مومنین بندوں کو بخش دیتا ہے، اہل ایمان کو بخش دیتا ہے، سوائے مشرک کے جو شرک کرتا ہو اور سوائے اس شخص کے جس کے دل میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے عداوت اور دشمنی ہو، اس کو نہیں بخشتا. تو اب اس کا ثواب، اس روایت کو اس میں اختلاف ہے. بعض علماء نے اس کو قابل احتجاج قرار دیا ہے، بعض علماء نے اس کو حسن لغیری قرار دیا ہے اور بہت سارے علماء نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. تو مطلب یہ کہنے کا اگر اس کو آپ چلیے حسن لغیری ہی یا قابل احتجاج مان لیں، یا یہ کہیں کہ فضیلت کا باب ہے، فضائل میں اس طرح کی بات چل سکتی ہے، کیا ہوا کہ لوگوں کو فضیلت مل جائے یا لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید میں عبادت کر لیں تو کیا ہوا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید میں اور مغفرت کی امید میں اگر عبادت کرتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس رات کی اس فضیلت کو مان لیا جائے اور اس حدیث کو قابل احتجاج مان لیا جائے تو پھر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ اس میں خصوصی عبادتیں کریں، الگ سے اپنی من گھڑت عبادتیں لائیں، یا اس رات کو خصوصی طور پر آپ الگ سے اہتمام کر کے جاگیں، اس میں اجتماعات کریں. ان کی کوئی بنیاد نہیں، ان کی کوئی اصل نہیں. اب اس کی ایک اور مثال سمجھیے کہ یہ جو شعبان کی فضیلت ضعیف حدیث کی روشنی میں آئی، جس کو بعض لوگ حسن قرار دیتے ہیں، شیخ البانی نے بھی حسن قرار دیا ہے، تو اب تو کیا اس کے نتیجے میں ہم عبادتیں کر لیں، یا اس کے نتیجے میں ہم کچھ نئے طریقے سے اجتماعات کریں یا مخصوص عبادتیں اہتمام کریں؟ اس کے متعلق آپ دیکھیے کہ ہفتے میں جو سوموار کا دن ہے یا جمعرات کا دن ہے، اس کے متعلق صحیح مسلم کی ایک روایت ہے. صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ جب سوموار کا اثنین یعنی سوموار کا دن اور جمعرات کا دن آتا ہے تو اس دن اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھولتا ہے، اور جنت کے دروازے جب کھولے جاتے ہیں تو اس کی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرنے کے لیے اپنے تمام مومنین بندوں کو بخشتا ہے، سوائے مشرک کے یا مشاحن کے. بالکل ایک سے الفاظ ہیں کہ کسی کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کی طرف سے شحنہ اور بغضا، عداوت، حقد، حسد، غصہ، کینہ ہو اور وہ اپنے بھائی کو چھوڑے بیٹھا ہو، 3 دن سے زیادہ چھوڑے بیٹھا ہو، تو اس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے تمام مومن بندوں کو بخش دو. کس میں؟ ہر ہفتے یوم الاثنین سوموار کو، اور ہر ہفتے جمعرات کو،
صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو بخشتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ جو شرک کرنے والے مشرک ہیں ان کو مت بخشو، ان کا نام نہ لکھو بخشے ہوئے میں، اور جو دو لوگ آپس میں لڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو چھوڑے ہوئے ہیں، دلوں میں دشمنی ہے، اپنے شخصی ذاتی مقاصد کی خاطر لڑائی جھگڑا کر کے ایک دوسرے سے روٹ کر کے دشمنی تان لی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انظروا ھذین حتی یصطلحا، کہ ان کو ابھی چھوڑے رکھو یہاں تک کہ جب یہ دونوں صلح کر لیں گے تب ان کو معاف کیا جائے گا، ورنہ نہیں۔ اب آپ بتائیے کہ سوموار اور جمعرات کی جب یہ فضیلت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ فضیلت سیم 15ویں شب کی اس حدیث والی فضیلت ہے جو کہ ضعیف بھی ہے، یا چلیے مان لیجیے کہ حسن ہے یا قابل احتجاج ہے، تو پھر کیا سوموار کے دن میں سوائے سوموار کے روزے کے جو سیدی سے ثابت ہے، سیدی سے ثابت ہے، اس روزے کے علاوہ اس دن میں کوئی عبادت کی جاتی ہے یا اس کی رات میں کوئی عبادت کی جاتی ہے؟ تو ایسے ہی خمیس یا جمعرات کا روزہ اور سوموار کا روزہ چونکہ اللہ کے نبی سے صحیح حدیث سے ثابت ہے اس لیے اس میں رکھا جاتا ہے، لیکن شعبان میں 15ویں شعبان کا تخصیص کے ساتھ روزہ رکھنا آپ سے ثابت نہیں ہے، بلکہ آپ نے 1 سے لے کر کے شروع کیا تو اس میں 15 بھی آیا۔ تو یہاں پر آپ کی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ مسلسل روزہ رکھیں، اس پہ 15 بھی آئے گا، 14 بھی آئے گا اور آگے بھی جائے گا اور یہاں تک کہ 20 22 25 تک جائے گا۔ تو اس طریقے سے جب آپ اللہ کے نبی کی سنت کو سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے تبھی جا کر کے صاف شفاف شکل آئے گی، ورنہ بغیر کسی تحقیق کے باتوں کو لیا جائے گا اور ہر غص و سمین کو رطب و یابس کو لیا جائے گا تو پھر دین ایک اور خرافات کا ملغوبہ بن جائے گا، منمانی کا ایک مربع بن جائے گا، اور اسلام کے اندر پھر صفائی ستھرائی کی اور بدعتوں سے صفائی کرنے کی کوئی تمیز نہیں رہ جائے گی۔ اتفاق یہ ہے کہ آج کے اس شعبان میں 15واں شعبان ہے اور 14 فروری ہے۔ اتفاق یہ ہے کہ آج کی اس دن میں ہمارے بعض مسلمان نوجوان آج کے دن عید الفسق مناتے ہیں، عید الزنا مناتے ہیں، عید الفجور مناتے ہیں، اور فسق و فجور اور زناکاری کا تہوار مناتے ہیں، کیونکہ یہ زناکاری کا تہوار یہ کرسچنوں سے آیا ہے۔ ان کا ایک ویلنٹائن نام کا ایک قسیس، ایک پادری تھا، ویلنٹائن نام کا ایک پادری تھا جو 270 عیسوی میں مارا گیا تھا رومن امپائر کے زمانے میں۔ جو اس کے متعلق بہت ساری حکایتیں اور قصے ہیں کہ اس زمانے کے رومن بادشاہ نے اپنے فوجیوں کو شادی کرنے سے روک دیا تھا، اور اگر کوئی فوجی شادی کرتا تھا تو اس کو سزائے موت دی جاتی تھی، تو کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ فوجی شادی نہ کریں بلکہ اپنے ملک کی حفاظت میں رہیں، تو شادی کرنے سے انسان دنیاوی زندگی میں اپنی گھریلو زندگی میں آتا ہے۔ تو پھر یہ ویلنٹائن نام کا پادری لوگوں کی انہی لوگوں کی چھپ چھپا کر شادی کراتا تھا، اور بعض قصوں میں یہ ہے کہ یہ عمومی طور پر یہ اپنے چرچ میں رہنے والوں کی شادی کراتا تھا، یا عام لوگوں کی، نوجوانوں کی، عشاق کی اور فسق و فجور کے طریقے سے محبت کرنے والے، اپنے خاندان کے خلاف نکل کر کے بھاگ کر کے شادی کرنے والوں کی چھپ کر شادی کراتا تھا۔ تو جو شخص اتنا گندا کام کرتا تھا کہ بھاگ کر کے شادی کرنے والوں کی چھپ کر شادی کراتا تھا، اس زمانے میں یورپ کے اندر بھی خاندانی نظام تھا، وہاں پر بھی لڑکی اپنے باپ کے بغیر اور اپنے خاندان کے بغیر شادی نہیں کر سکتی تھی، اور چھپ کر شادی کرنا وہاں پر یہ اس نے شروع کیا۔ یہ وہ پادری تھا جس نے یہ کام کیا۔ بعد میں بادشاہ کو پتا چلا کہ یہ اس طرح کے کام کرتا ہے تو گرفتار کیا گیا، اور گرفتار کرنے کے بعد جیل میں ڈالا، تو یہ ظالم جیلر کی بیٹی سے عشق کر بیٹھا، تو اس کے بعد اس کو پھر سزائے موت سنائی گئی، اور 14 فروری کو اس کو 270 یا 69 میں اس کو مار دیا گیا۔ اب اس کے نتیجے میں تقریباً 200 سال اور گزرے، اور 496 عیسوی میں، اب سے 1500 سال پہلے 496 عیسوی میں اس واقعے کو بطور تہوار طے کیا گیا۔ ان کے مذہب میں تو کوئی بھی تہوار طے کر لیجئے، جب چاہے عید بنا لیجئے آپ، تو ان کے مذہب میں اس سینٹ ویلنٹائن کے نام پر اس کی شہادت
اور اس کی موت کے نام پر ایک تہوار منایا گیا، اور اس کے بعد کیا ہوا، دھیرے دھیرے ان کے یورپ اور امریکہ میں اس تہوار کی وبا اتنی پھیلی کہ فسق و فجور کا ماحول گرم ہو گیا، اور نوجوان لوگ جو چھپ کر کے اور سماج کے خلاف، دین کے خلاف طریقے پر نکل کر کے فسق و فجور کے طریقے پہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، وہ لوگ چھپ چھپا کر کے اس دن میں ملاقاتیں کرتے ہیں اور طرح طرح کے تحفے تحائف دیتے ہیں۔ امریکہ اور یورپ کے اسکولوں کے اندر، امریکہ اور اسکولوں کے کالجوں میں اس عید کے، اس ویلنٹائن ڈے کو اتنا زیادہ منایا جاتا ہے کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو فری سیکس کی اجازت دی جاتی ہے۔ ان کے حمامات کے اندر اور جگہ جگہ پروٹیکشن کے باکس رکھے جاتے ہیں تاکہ وہ منمانی کریں اور جہاں چاہیں وہ جانوروں کی طریقے سے اس غلیظ کام کو انجام دیں اور اس دن کا جشن منائیں۔ یہ فسق و فجور کی عید ہمارے نوجوان مناتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو خوشی ہوتی ہے کہ وہ بھی اس فسق، اس زناکاری کی عید منائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو سمجھ عطا فرمائے اور اس فسق و فجور کے راستے سے بچائے اور یہود و نصارہ کے طریقے سے بچائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو دین حنیف پر قائم و دائم رکھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔